السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو بابری مسجد کے حوالے سے ایک بابری مسجد کا کرشمہ بتانے والے ہیں، تو کامنٹ باکس میں ایک بار اللہ اکبر ضرور لکھ دیجئے۔ اس کو سن کر یقیناً ہر ایک مسلمان کا دل خوش ہو جائے گا۔ تو پیارے دوستو، کون سا کرشمہ سامنے آیا ہے جس کو ہر مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہے، اور کون کون چاہتا ہے کہ بابری مسجد جہاں ہے قیامت تک وہیں رہے؟ تو وہ لوگ ویڈیو کو ایک لائک کر کے کامنٹ باکس میں اللہ اکبر ضرور لکھ دیں۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ پیارے دوستو، بابری مسجد کے کرشمے کی جو گواہی ہے وہ مسلمان نہیں بلکہ خود غیر مسلم بھی دے رہے ہیں، اس لیے آج کی یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو شروعات سے بتاتے ہیں کہ یہ مسجد کیسے بنی اور اس کے ساتھ کیا کیا حادثہ پیش آیا، اس بیچ میں اس کے ساتھ کیا کیا دیکھنے کو ملا۔ پیارے دوستو، بابری مسجد کو 1527 میں بنایا گیا تھا اور یہ 465 سال بابری مسجد لگاتار اپنے جگہ پہ کھڑی رہی۔ یقیناً پیارے دوستو وہیں پر برقرار رہی، لیکن 1992 میں کچھ نیتا اپنی سیٹ کے لیے بہت ہی برا کام کرنا چاہتے تھے۔ اسی بنیاد پر انہوں نے بابری مسجد کو شہید کروا دیا، جس کی وجہ سے نہ جانے کتنا بڑا نقصان مسلمانوں کو دیکھنے کو ملا۔ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ کتنے بڑے بڑے حادثات دیکھنے کو ملے، جنہیں دیکھ کر یقیناً روح کانپ جاتی ہے۔ پیارے دوستو، جو بھی راجنیتا تھے انہوں نے اپنی سیٹ کو گرم کرنے کے لیے بابری مسجد کو شہید کروا دیا گیا تھا، لیکن ان کی اس غلطی سے نہ جانے کتنے معصوم بچوں کی جانیں چلی گئیں، جو کہ میرے پیارے دوستو بہت ہی افسوس کی بات ہے، بے حد غمگین کرنے والی بات ہے۔ پیارے دوستو، اگر بابری مسجد کے ہسٹری پر نظر ڈالیں، اس کے اتہاس پر نظر ڈالیں، تو آپ کو پتہ چلے گا، اگر آپ ہسٹری میں بھی دیکھیں گے تو آپ کو معلوم چلے گا کہ جتنا لمبا کیس بابری مسجد کے لیے چلا، اتنا لمبا کیس شاید ہی کسی اور معاملے کے لیے چلا ہو، اور آخرکار سال 2019 میں اس کا فیصلہ آیا، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے، وہ جو زمین ہے وہ ہندو سنگٹھن کو پھر دے دی گئی۔ اس کے جگہ مسلمانوں کو مسجد بنانے کے لیے ایودھیا میں 5 ایکڑ زمین دی گئی تھی۔ وہ جو 5 ایکڑ زمین دی گئی وہ اس لیے دی گئی کہ مسلمان چاہے مسجد بنائیں یا پھر کچھ اور بنائیں۔ پیارے دوستو، لیکن کوئی بھی مسلمان اس 5 ایکڑ زمین کو لے کر خوش نہیں تھا، اس کو پا کر وہ خوش نہیں تھا، وہ راضی نہیں تھا۔ لیکن پیارے دوستو، یہ جو فیصلہ تھا یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا، تو اس کے چلتے جو بھی زمین تھی اس کو ایکسیپٹ کر لیا گیا، اس کو مان لیا گیا، اسے لے لیا گیا۔ پیارے دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ اس 5 ایکڑ زمین پر وہ جو جگہ ہے وہاں پر ایک بہت ہی شاندار ہاسپٹل بھی بننے جا رہا ہے، اور ایک بہت ہی خوبصورت مسجد بھی بننے جا رہی ہے۔ پیارے دوستو، اب ہم ایک کرشمے کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ جو کہ بہت ہی بڑا کرشمہ تھا، اور وہ جو کرشمہ ہے وہ دیکھنے کو ملا ہے ایودھیا کے اندر، یعنی کہ جہاں پر بابری مسجد تھی اس جگہ پر۔ پیارے دوستو، جس جگہ پر مسجد تھی، جس جگہ بابری مسجد تھی، جو زمین ہے بابری مسجد کی، پیارے دوستو جس جگہ پر بابری مسجد کھڑی تھی وہ جگہ کوئی معمولی نہیں تھی، وہ 465 سالوں سے مسجد وہاں کھڑی تھی۔ پیارے دوستو، جب بابری مسجد کے جگہ پر رام مندر بنانے کی تیاری ہوئی اور 200 فٹ تک اس زمین کو کھودا گیا، اس کی کھدائی کی گئی، تو پیارے دوستو اس زمین پر جہاں بابری مسجد تھی اس کے نیچے ایک ندی ملا۔ تو پیارے دوستو، جہاں پر مسجد تھی، بابری مسجد تھی، اس کے نیچے ندی ہونے کے باوجود، ریتیلی زمین ہونے کے باوجود، بنا کسی سپورٹ کے، پیارے دوستو 465 سالوں تک یہ مسجد بالکل اسی طرح ٹکی ہوئی تھی۔ پیارے دوستو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا کرشمہ ہے، بہت ہی بڑا کرامت ہے، بہت ہی بڑا معجزہ ہے۔ پیارے دوستو، جب رام مندر کے تعمیر کے لیے اس زمین کی جہاں بابری مسجد ہے وہاں پر کھدائی کی گئی، جب زمین کی کھدائی کی گئی پلر ڈالنے کے لیے تاکہ وہ جو کام ہے وہ مضبوط ہو سکے، جو بھی ڈھانچہ ہے وہ مضبوط ہو سکے، جس کو بنیاد پر رام مندر سالوں سال کھڑا رہ سکے، مطلب کہ اس کو مضبوط بنانے کی جو تیاری تھی اس میں انجینئر وغیرہ لگے تھے۔ لیکن جب بابری مسجد کی جگہ والی زمین کو کھودا گیا تو پتہ چلا کہ اس کے نیچے تو پلر کھڑے ہی نہیں کیے جا سکتے میرے پیارے دوستو، یعنی کہ وہاں پر ریتیلی زمین ہونے کی وجہ سے اور ندی ہونے کی وجہ سے اگر وہاں پلر کھڑے کیے جاتے تو زمین دھس جاتی، دھسنے کا ڈر ہوتا، اور جس کے چلتے آخر میں ان لوگوں کو کام روکنا ہی پڑ گیا۔
پیارے دوستو یہ بات میں ہرگز اپنی طرف سے بنا کر نہیں بول رہا۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ یہ بھی سوال کریں گے کہ آپ یہ بات بنا کر بول رہے ہو، اس کا پروف کہاں ہے، اس کی ثبوت کہاں ہے، اس کا دلیل کہاں ہے؟ تو پیارے دوستو میں آپ کو ثبوت کے طور پر ایک اسکرین شاٹ دکھا رہا ہوں، ایک امیج دکھا رہا ہوں، اور آپ باقاعدہ چاہیں تو میں آپ کو ایک نیوز چینل بتاؤں گا، آپ وہاں جا کر بھی اس کے بارے میں تفصیل سے سن سکتے ہیں، تفصیل سے جان سکتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو یہ جو پانی یعنی کہ ندی اور ریت کا مسئلہ ہے، یہ جو بات ہے اس کی نیوز NDTV پر چلائی گئی۔ اس کے علاوہ بھی اور کئی سارے نیوز چینلز پر یہ خبر چلائی گئی، یہ بات چلائی گئی، یہ بات بتائی گئی، یہ بات صاف طور پہ بتائی گئی کہ یہ چیز اس کی وجہ سے رام مندر کا جو کام ہے وہ رک گیا ہے، کیونکہ جس جگہ پر بابری مسجد تھی اس جگہ پر اس کے نیچے ندی ہے، ریتیلی زمین ہے، کہ جس کے وجہ سے وہاں پر پلے کھڑے نہیں کیے جا پا رہے، مشکلات ہو رہی ہیں۔ اور پیارے دوستو یہ بہت ہی مشکل اور بہت ہی گمبھیر سمسیا آنے کے بعد، بہت بڑی پرابلم آنے کے بعد وہاں پر جتنے لوگ موجود تھے، جتنے بھی انجینئرز موجود تھے، وہ سب کے سب دنگ رہ گئے، حیران رہ گئے۔ اس کی وجہ سے وہ پریشان تک ہو کر رہ گئے، اور جس کی وجہ سے انہیں کام تک روکنا پڑ گیا۔ پیارے دوستو دنیا بھر سے بڑے بڑے انجینئرز آ رہے تھے رام مندر کی تعمیر کے لیے، اس کے کام کو جاری رکھنے کے لیے۔ پیارے دوستو جب یہ بڑی پریشانی سامنے آئی تو سب لوگ حیران ہو گئے، سب لوگ پریشان ہو گئے کہ کیسے زمین کے نیچے نیو ڈالی جائے، پلر ڈالی جائے، کہ جس کی وجہ سے رام مندر کی جو بنیاد ہے وہ مضبوط ہو سکے۔ پیارے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک چیز پہ قادر ہے، اور وہ جو بھی کرتا ہے یقیناً بہتر ہی کرتا ہے۔ میرے دوستو آپ ایک بار اندازہ لگائیں کہ اگر بابری مسجد شہید نہ ہوتی تو کیا کسی کو یہ پتہ چلتا کہ بابری مسجد کے نیچے سے ایک ندی بہتی ہے، اس کے نیچے ریتیلی زمین ہے؟ پیارے دوستو بابری مسجد جہاں کھڑی تھی اس کے نیچے سے ندی گزرتی تھی۔ آپ سوچیں یہ قدرت کا کتنا بڑا کرشمہ ہے۔ پیارے دوستو اس ندی کے اوپر بابری مسجد یقیناً 465 سالوں سے کھڑی تھی۔ اگر اس کو شہید نہ کیا جاتا تو پیارے دوستو نہ جانے وہ کتنے سالوں تک وہیں کھڑی رہتی۔ بہرحال پیارے دوستو جو بھی ہوا بابری مسجد کے ساتھ وہ اچھا تو نہیں ہوا، لیکن یہ قدرت کا بہت بڑا کرشمہ ہے کہ 465 سالوں تک لگاتار بابری مسجد وہاں پر راج کر رہی تھی، لیکن اس کو کچھ نہیں ہوا۔ لیکن جب اسی جگہ پر رام مندر بنانے کی بات آئی تو بڑی پریشانی سامنے آ گئی، بڑی مشکل سامنے آ گئی۔ اللہ جانے کہ اس کا مطلب کیا تھا، اس کی کیا معنی تھے، لیکن جب یہ پریشانی سامنے آئی، جب لوگوں تک پہنچی، جب بڑے بڑے لوگوں نے اس کے بارے میں جانا، تو مجھے بھی یہ لگا کہ یہ باتیں آپ کو بھی ضرور بتانی چاہیے۔ اس کی گواہی مسلمان ہی نہیں بلکہ اس کی گواہی تو غیر مسلم بھی خود دے رہے تھے، اور یہ بات سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ اگر 100 فٹ کے اوپر سے پلر لگائے جائے تو بھی وہ مضبوط نہیں ہوگی، اور یہ ڈر رہے گا کہ کہیں وہ دھس نہ جائے۔ پیارے دوستو یہ قدرت کا کرشمہ نہیں تو اور کیا ہے؟ بابری مسجد کا کرشمہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ پیارے دوستو اس کو ہم کیا سمجھیں؟ بابری مسجد کے حوالے سے جو کرشمہ تھا وہ پیارے دوستو میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن میں ایک بات آپ کو کہنا چاہوں گا کہ جسے ہر مسلمان کے لیے جاننا بے حد ضروری ہے، اور اس پر عمل کرنا بھی ہر مسلمان کے لیے بے حد ہی ضروری ہے۔ پیارے دوستو ہم ہر وقت بابری مسجد بابری مسجد بابری مسجد کرتے رہتے ہیں، اس کے لیے پریشان رہتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، سوچتے ہیں، لیکن خود ہمارے محلے کی مسجدیں ویران ہیں، ہم نے انہیں سنسان چھوڑ دیا ہے، ہم نمازیں نہیں پڑھتے۔ ہم خود اپنی مسجدوں کو جا کر دیکھیں تو 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 5، بہت ہو گیا 7 سے 8 لوگ نمازوں میں رہتے ہیں۔ پیارے دوستو نماز تو بالکل فرض ہے، 2 وقت کی نماز کی بھی کوئی معافی نہیں ہے۔ بندہ اگر کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ پائے تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہ پڑھ پائے تو لیٹ کر پڑھے، لیٹ کر نہ پڑھ پائے تو اشارے سے پڑھے۔ سوچئے کہ نماز کتنی ضروری ہے اور اس کی کوئی معافی بھی نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی ہمارے محلے کی جو مسجد رہتی ہے وہ 5 ٹائم ویران رہتی ہے، کوئی نماز نہیں پڑھنے جاتا، صرف 1 سے 2 صفیں ہی نظر آتی ہیں۔ پیارے دوستو جو مسجد جمعے کے دن پوری بھری نظر آتی ہے، لوگ اتنے آتے ہیں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ باہر کے روڈ وغیرہ بھی جام ہو جاتے ہیں۔ پیارے دوستو جو تعداد جمعے کی نماز کے لیے رہتی ہے، جمعے کے دن رہتی ہے، اگر وہی تعداد ہر نماز میں رہتی، وہی تعداد اگر ہمیشہ رہتی پیارے دوستو، تو مجھے
ہی نہیں بلکہ سب کوئی یہ کہے گا کہ اگر ایسی تعداد ہمیشہ رہتی تو شاید ہی بابری مسجد شہید ہوتی۔ اگر لوگ پابندی سے نماز پڑھتے، نمازوں کی پابندی کرتے اور ہمیشہ جا کر نماز پڑھتے، ہر وقت وہی تعداد برقرار رکھتے، اس کو ویران نہ کرتے، تو شاید ہی بابری مسجد شہید ہوتی۔ پیارے دوستو، بابری مسجد میں جو آخری نماز پڑھی گئی تھی وہ 1949 میں یعنی کہ 1949 میں پڑھی گئی تھی، اور تب سے لے کر 1992 تک یعنی کہ 1992 تک کوئی نماز نہیں پڑھی گئی۔ پیارے دوستو، ہم نے اپنی مسجدوں کو ویران چھوڑ دیا ہے۔ ہم ملک میں کئی جگہ پر جا کر دیکھیں تو بہت ساری ایسی مسجدیں ہیں کہ جو سنسان پڑھی ہوئی ہیں، جہاں پر کوئی آتا جاتا نہیں، کوئی نماز نہیں پڑھتا، کوئی عبادت نہیں کرتا۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو دنیا کی محبت میں اتنا گھول چکے ہیں، دنیا کی محبت میں اتنے مصروف ہو چکے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں دکھتا۔ ہم یہ بالکل نہیں سوچتے کہ یہ جو کچھ ہوا یہ سب ہماری غلطیوں کی وجہ سے ہی ہوا، ہماری کمیوں کی وجہ سے ہوا۔ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت چھوڑ دی، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنا چھوڑ دیا، ہم دنیا میں مشغول ہو گئے، ہم دنیا کی محبت میں مشغول ہو گئے۔ اگر ہم دین پر قائم رہیں، دین پر ٹکے رہیں، نمازوں کی پابندی کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اپنا ایمان سلامت رکھیں، خود کو مضبوط بنا کر رکھیں، تو شاید ایسا حادثہ پھر نہ ہو، ایسی مصیبت مسلمانوں پر پھر نہ آئے۔ لیکن اس کے ذمہ وار ہم خود ہیں، یہ ساری ہماری ہی غلطی ہے، یہ ساری ہماری ہی فساد ہے۔ پیارے دوستو، آخر میں ہم آپ سے یہی گزارش کریں گے کہ آپ نمازوں کی پابندی کریں، اپنے محلے کی مسجدوں کو ویران نہ کریں، اپنے گھر کی عورتوں کو بھی نماز کی پابندی کے لیے کہیں، انہیں بھی ہر وقت نماز پڑھنے کے لیے بولا کریں، کہا کریں، خود بھی نماز پڑھیں، اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کو بھی نماز پڑھنے کے لیے کہا کریں، اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کے لیے کہا کریں، انہیں خود ساتھ لے کر مسجد جایا کریں، اور جتنا ہو سکے پیارے دوستو دوسروں کو بھی نماز کی دعوت دیا کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پیارے دوستو، جس دن ہم اپنے دین پر قائم ہو جائیں گے، ہم اپنے ایمان کو مضبوط کر لیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جائیں گے، اس دن کوئی بھی ہم سے زیادہ طاقتور نہ ہوگا۔ پیارے دوستو، اگر آپ ہسٹری میں پیچھے دیکھیں، ماضی میں آپ پیچھے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ جب مسلمان دین پر تھے، دین پر قائم تھے، مضبوط تھے، ان کے پاس سلطنتیں تھیں، وہ دنیا کے حکمران تھے، لیکن جب مسلمانوں نے دین کو چھوڑ دیا، دنیا کی عیاشیوں میں، دنیا کے محبت میں گرفتار ہو گئے، تب ہم پہ عذاب آنے شروع ہو گئے، ہماری حکومتیں ختم ہو گئیں، ہم پہ بہت سارے ظلم ڈھائے گئے۔ تو پیارے دوستو، آپ اس بات کو سمجھیں، دین اسی لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ دین پر قائم رہیں، نماز کی پابندی کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اور جتنا ہو سکے پیارے دوستو اس ویڈیو کو شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ ملتے ہیں آپ سے کسی ایسی ہی پیاری سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔